ایک مولانا صاحب تھے تو ہماری ملاقات رات کو ہوئی، میں ان کے گھر گیا۔ ملاقات کیوں ہوئی؟ ان نے ایک رسالے پہ دستخط کیے کہ ہم حیات النبی کے قائل ہیں۔ میں ان کے ملنے کے لیے چلا گیا، ان نے میرے سامنے تفسیر عثمانی کھول دی۔ یہ بڑا سننے والا واقعہ ہے، آپ گھر جا کر کھولنا، انک لا تسمع الموتیٰ کتاب۔ مجھے وہ کہنے لگے کہ دیکھیں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے موضوع القرآن، شاہ صاحب فرماتے ہیں قبر میں پڑا ہے دھڑ، بے جان ہے وہ نہیں سنتا روح سنتی ہے۔ قبر میں پڑا ہے دھڑ، بے جان ہے وہ نہیں سنتا روح سنتی ہے۔ تو دیکھو جو بات ہم کہتے ہیں وہی بات شاہ جی بھی فرماتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں قبر میں دھڑ ہے جو بے جان ہے نہیں سنتا، اور آپ کہتے ہو نہیں یہ اس میں جان ہے اور یہ سنتا ہے۔ تو اکابر کی بات ہم کرتے ہیں، یہ تم کرتے ہو۔ جب یہ حوالہ آپ کے سامنے آئے گا نا تو آپ نے پھر پریشان ہونا ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ میں نے کہا مولانا اس کا ایک معنی میں کرتا ہوں، میرے معنی پر آپ اعتراض کرتے ہیں، پھر اس کا مطلب آپ بیان فرمائیں، اس پر میں اعتراض کرتا ہوں تاکہ بات کھلے۔ مجھے کہتے جی آپ کریں۔ میں نے جو پہلے گفتگو کی ہے ذرا اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ موت کے بعد حالات اصالتاً آتے ہیں روح پر اور ضمناً آتے ہیں جسم پر۔ دنیا میں احوال اصالتاً آتے ہیں جسم پر اور ضمناً آتے ہیں روح پر۔ میں نے کہا مولانا مجھے آپ فرمائیں آدمی قبر میں ہے، جسم قبر میں ہے، مردہ قبر میں ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا یہ بتائیں روح کہاں پر ہے؟ کہتے ہیں جی علیین میں۔ میں نے کہا علیین اوپر، میں یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ ساتھ زیادہ سے زیادہ ایک کنال یا 2 کنال کا فاصلہ ہے۔ ہمارے والد صاحب کی قبر ہے اور مسلمانوں کی قبریں ہیں۔ اب بتاؤ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے والد کی قبر 1 کنال کے فاصلے پر ہے، علیین اوپر ہے، تو علیین کا فاصلہ یہاں کا اور ہمارے والد کی قبر کا برابر ہے یا نہیں؟ بولو۔ آپ یہاں بیٹھے، آپ کے والد صاحب قبر اپنے علاقے میں، آپ سرگودا میں ہیں، والد صاحب خوشاب میں ہیں، سرگودا میں ہیں، والد صاحب کراچی میں ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، آپ یہاں پر ہیں، والد صاحب پشاور میں، ان کی قبر وہاں پر ہے۔ اب بتاؤ آپ یہاں پر، والد صاحب قبر پشاور پر، علیین اوپر ہے، تو فاصلہ برابر ہے یا نہیں؟ بولو، برابر ہوا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں قبر میں پڑا ہے دھڑ جو بے جان ہے وہ نہیں سنتا، کون سنتی ہے؟ روح۔ میں نے کہا مولانا آپ قبر پہ جا کر کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور، وہ تو نہیں سنتا، سنتی تو ہے روح۔ تو آپ قبر پر نہ جایا کرو نا، آپ ادھر ہی کھڑے ہو کر کہہ دو السلام علیکم یا اہل القبور۔ بندے پوچھے کیا ہوا؟ وہ جی شاہ صاحب لکھا ہے قبر میں پڑا ہے دھڑ، بے جان وہ نہیں سنتا روح سنتی ہے، اس لیے میں قبرستان جا کے السلام علیکم نہیں کہوں گا، میں گھر سے کہوں گا السلام علیکم۔ گھر سے روح نے سن لیا، گھر سے روح نے سن لیا۔ تو میں نے کہا پھر روح تو ہر جگہ سے سن رہی ہے، تو یہ عقیدہ پھر تمہارا ہوا یا ان کا ہوا؟ نہیں سمجھے؟ وہ تو کہتے ہیں حضور ہر جگہ سے سنتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں شرک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ابا جی کی روح ہر جگہ سے سنتی ہے، تو پھر بڑا شرک تو یہ ہو گیا۔ ابو کی روح ہر جگہ سے سن رہی ہے تو پیغمبر کی روح تو بہت اعلیٰ ہے۔ میں نے کہا ان کو کیسے کہہ دو گے شرک ہے؟ اب اچھی طرح بات سمجھیں۔ میں نے ان سے کہا مولانا اگر یہ ترجمہ کریں تو اس پر تو اعتراض ہوں گے۔ اب میں اس کا معنی بیان کرنے لگا ہوں کہ قبر میں پڑا ہے دھڑ جو کہ بے جان ہے وہ نہیں سنتا اصالتاً، نہیں سمجھ، وہ نہیں سنتا، روح سنتی ہے۔ اب سمجھو، قبر میں پڑا ہے دھڑ جو کہ بے جان ہے وہ نہیں سنتا اصالتاً بلکہ روح سنتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو قبر میں دھڑ ہے اصالتاً وہ نہیں سنتا، اصالتاً کون سنتی ہے؟ روح۔ لیکن ہم ہیں زمین پر، روح ہے علیین پر، یہاں سے علیین والی روح نہیں سنتی۔ ہم قبرستان اس میت کے پاس جاتے ہیں جس کے ساتھ روح کا تعلق ہے، جس کے ساتھ سننا کس نے ہے؟ روح نے۔ اس کو کہاں جا کے سنائیں؟ کہاں جا کے سنائیں؟ وہاں سنائیں گے نا جہاں اس کا تعلق ہوگا۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اور جسم کہاں پر ہے؟
قبر پر ہے۔ میں نے کہا اس جسم سے اس روح کا تعلق مانیں گے تو پھر قبر کے پاس السلام علیکم کہیں گے تو روح سن لے گی اصالتاً، جسم سن لے گا طبعاً۔ اگر روح جسم کا تعلق نہیں مانیں گے تو پھر شاہ صاحب کا جملہ مجھے سمجھاؤ کہ جسم میں پڑا ہے دھڑ، بے جان ہے وہ نہیں سنتا، روح سنتی ہے، روح سنتی ہے تو پھر کہاں سے سنتی ہے؟ آپ کہتے ہیں ہر جگہ سے سنتی ہے، تو پھر اللہ کے نبی ہر جگہ سے سن لیں تو آپ ان کو مشرک کیوں کہتے ہیں؟ ہر جگہ سے نہیں سنتی، وہاں سنتی ہے جہاں تعلق ہے، اور وہ تعلق جگہ قبر ہے، وہ گھر نہیں ہے۔ میں نے کہا جو میں نے بیان کیا میں نے کھول دی ہے، اب آپ کریں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مسلک سمجھو کافر کا، اب کوئی الجھن والی بات ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا، لا الہ